بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادبستان کے سامعین سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ فور کارنرز عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم MA۔ رولف ہوٹل کی شاندار عمارت سے کچھ دور بنے ہوئے پارک کی ایک بینچ پر عمران ایک اخبار ہاتھ میں پکڑے بڑے اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ایسے اطمینان کے آثار تھے جیسے وہ بہت سا کام کرنے کے بعد اب پوری طرح مطمئن ہو کر بیٹھا اخبار پڑھ رہا ہو کہ اسی لمحے پارک کے بڑے دروازے سے جولیا اندر داخل ہوئی اور تیز تیز قدم اٹھاتی سیدھی اس بینچ کی طرف بڑھنے لگی جس پر عمران بیٹھا ہوا تھا۔ آئیے آئیے مس جولیانا فٹز واٹر، آپ یہاں کیسے؟ آپ سے اتنے طویل عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ عمران نے اس طرح اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا جیسے واقعی وہ بڑے طویل عرصے بعد جولیا سے مل رہا ہو۔ زیادہ اداکاری کی ضرورت نہیں، ہماری نگرانی نہیں ہو رہی، ہم نے چیک کر لیا ہے، جولیا نے قریب آ کر برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اوہ مس جولیانا فٹز واٹر، یہ آپ کیسے فرما رہی ہیں کہ نگرانی نہیں ہو رہی؟ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ میاں سب کچھ دیکھ رہا ہے اور اس کی نگرانی بڑی سخت ہوتی ہے۔ انسان چاہے جہاں مرضی آئے چھپ جائے، اس کی نگرانی سے نہیں بچ سکتا، عمران نے کہا اور جولیا بے اختیار ہنس پڑی۔ میں دنیاوی نگرانی کی بات کر رہی ہوں، تم کہاں لے جاتے ہو بات کو؟ سنو، رولف ہوٹل میں نہیں آیا، اس کی رہائش گاہ کا میں نے نہ صرف پتہ معلوم کر لیا ہے بلکہ باقی ٹیم کو اس کی نگرانی کے لیے بھی بھیج دیا ہے۔ وہ کنگسٹن کالونی کی کوٹھی نمبر 12 میں رہتا ہے، جولیا نے بینچ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اچھا کیا، بہت خوب، بہت خوبصورت آدمی ہے جو تم اس کی رہائش گاہ پر بھی پوچھ آئی ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، ہر وقت کا مذاق اچھا نہیں ہوتا، جولیا نے غصے سے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ مذاق؟ کیسا مذاق؟ مس جولیا، آپ کا اور میرا مذاق کا تو رشتہ نہیں ہے، بھلا بیچارے عاشق کی جرت ہے کہ… عمران نے معصوم سے لہجے میں کہنا شروع کیا لیکن فکرہ مکمل ہونے سے پہلے ہی اچھل کر آگے کی طرف چھلانگ لگا گیا، ورنہ جولیا کا ہاتھ اس کے چہرے پر پڑتا۔ تم باز نہیں آؤ گے؟ جولیا نے بری طرح دانت پیستے ہوئے کہا۔ باز تو شکاری پرندہ ہوتا ہے مس جولیا، اور میں نے سنا ہے کہ شکاری بڑی خطرناک چیز ہوتا ہے، بس جھپٹ پڑتا ہے اپنے شکار پر، اور جب اس کا شکار آپ جیسی نرم و نازک… عمران بھلا اتنی جلدی اپنی زبان کہاں روکنے والا تھا۔ ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، تم جانو اور تمہارا کام، جولیا نے غصے سے چیختے ہوئے کہا اور اٹھ کر تیزی سے واپس پارک کے گیٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ ارے ارے، مجھے ایسا پھر نہیں ملے گا۔ ہاں، ارے تم واقعی جا رہی ہو؟ ارے میں نے تو اس کا حلیہ پوچھا تھا، عمران نے کہا اور آگے بڑھتی ہوئی جولیا یکلخت رک گئی۔ کب پوچھا تھا حلیہ؟ جولیا نے مڑ کر خشمگین لہجے میں کہا۔ کمال ہے، میں تو سنا تھا کہ عورتوں سے براہ راست کچھ نہیں پوچھنا چاہتا، وہ اسے بد تہذیبی سمجھتی ہیں، اس لیے میں نے کہا نہیں تھا کہ وہ خوبصورت آدمی ہے، اس سے میرا مطلب یہی تھا کہ تم جواب میں کہو گی نہیں وہ خوبصورت نہیں ہے بلکہ اس کا حلیہ ایسا ہے۔ عمران نے معصوم سے لہجے میں جواب دیا اور اس بار جولیا واقعی ہنس پڑی۔ تم سے خدا ہی سمجھے، ہر بات سے اپنے مطلب کی بات نکال لیتے ہو، جولیا نے ہنستے ہوئے کہا۔ میرا مطلب تو… عمران نے دوبارہ شرارت بھرے انداز میں کہنا شروع کیا ہی تھا کہ جولیا ایک بار پھر مڑنے لگی۔ ارے ارے، مان لیا کہ تم پشت سے بھی بہت خوبصورت ہو، لیکن… عمران نے کہا۔ تم ایک نمبر کے احمق ہو، تمہیں بات کرنے کی تمیز ہی نہیں رہی۔ اس بار جولیا کو واقعی غصہ آ گیا تھا۔ کمال ہے، اگر میں گھما کر بات کروں تب بھی ناراض، اگر سیدھی بات کروں تب بھی ناراض، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آخر تم وقت ضائع کرنے پر کیوں تلے ہو؟ جولیا نے زچ ہوتے ہوئے کہا۔ میں وقت ضائع کر رہا ہوں؟ کمال ہے، مانتی تم خود نہیں اور الزام مجھ پر لگا دیتی ہو، عمران نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ پھر وہی بکواس، فار گاڈ سیک سنجیدہ ہو جاؤ پلیز، دیکھو میں ہاتھ جوڑتی ہوں۔ جولیا اس بار واقعی بری طرح زچ ہو گئی تھی۔ اچھا، واقعی کمال ہے، مجھے آج تک پتہ ہی نہیں چلا کہ تم سنجیدہ ہو، میں تو تمہیں جولیانا فٹز واٹر ہی سمجھتا رہا تھا۔ واہ، اچھا نام ہے مس سنجیدہ، عمران بھلا اتنی آسانی سے کہاں قابو میں آنے والا تھا، اور جولیا چند لمحے خاموش کھڑی ہونٹ کاٹتی رہی، پھر وہ کندھے اچکاتی ہوئی آگے بڑھی اور بینچ پر بیٹھ کر اس نے وہ اخبار اٹھا لیا جو تھوڑی دیر پہلے عمران پڑھ رہا تھا۔ اسے اخبار اٹھا کر اس طرح پڑھنا شروع کر دیا جیسے وہ یہاں آئی ہی اخبار پڑھنے ہو، اور عمران نے اس کی کیفیت دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیا۔ اخبار جب پڑھ لینا تو مجھ سے بھی بات کر لینا،
ویسے جب ایکسٹرو کو رپورٹ ملے گی کہ جولیا نے اتنے اہم مشن کو چھوڑ کر اخبار پڑھنا شروع کر دیا ہے تو عمران نے بینچ پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا، میں اسے بتا دوں گی کہ تمہیں اب سے بکواس کرنے کے سوا اور کوئی کام نہیں رہا، جولیا نے جواب دیا۔ سنو جولیا، تم پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی نمبر 2 ہو، کم از کم تمہیں تو اس طرح فارغ بیٹھ کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تمہیں معلوم ہے کہ کرنل فریدی اور میجر پرمود دونوں 4 کارنرز کے خلاف کام کر رہے ہیں، وہ نہ جانے اب تک کہاں کے کہاں پہنچ چکے ہوں گے، اور ہم ابھی لوگوں کی نگرانی کرتے پھر رہے ہیں۔ اگر پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی کارکردگی یہی رہ گئی ہے تو پھر میرے خیال میں اب اس سروس کو استعفے دے دینے چاہیے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اور جولیا اس کا لہجہ سن کر ہی چونک پڑی۔ یہ تم کہہ رہے ہو؟ تم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم لوگ کام کرنے کے لیے تمہارے ساتھ آئے ہیں، جھک مارنے کے لیے نہیں؟ لیکن تمہاری تو عادت ہو گئی ہے ہمیں نظر انداز کرنے کی، بس تم خود ہی پلاننگ بناتے رہتے ہو، خود ہی ان پر عمل کرتے رہتے ہو، اور ہم کٹ پتلیوں کی طرح تمہارے ساتھ ساتھ اس طرح دوڑتے ہیں جیسے جولیا نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا، لیکن جیسے پر آ کر وہ رک گئی۔ اسے شاید کوئی مناسب مثال سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ جیسے گدھے کے ساتھ پخ، جانتی ہو پخ کسے کہتے ہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو شکر ہے تم نے اپنے آپ کو گدھا تو تسلیم کر لیا، باقی کوئی ہوگی پخ وغیرہ بھی، جولیا نے اس بار مسکرا دی۔ اب میں نے جواب دیا تو تم نے پھر ناراض ہو جانا ہے، ایک تو یہ تمہاری ناراضگی بھی ختم ہونے میں نہیں آتی، تم خود سوچو اگر میں گدھا ہوں تو پھر تم… چلو چھوڑو پھر ناراضگی والی بات، میں تمہیں پخ کے متعلق بتاؤں، تم نے کبھی پاک ایشیا میں گدھا گاڑی دیکھی ہے؟ عمران نے بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا، اور جولیا شرمندہ سی ہو کر جھینپ گئی، کیونکہ عمران جو کہنا چاہتا تھا وہ سمجھ گئی تھی۔ ہاں دیکھی ہے، لیکن جولیا نے شرمندہ سے لہجے میں کہا، اس میں ایک گدھا یا گدھی جوتی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک گدھی کا بچہ بھی ہوتا ہے، اسے پخ کہتے ہیں۔ وہ بیچارہ بس ساتھ ساتھ دوڑتا رہتا ہے، لیکن وہ گدھی یہ سمجھتی ہے کہ یہ سامان گھسیٹنے میں بھی میری مدد کر رہا ہے۔ عمران نے باقاعدہ لیکچر دینا شروع کر دیا، اور جولیا اس بار واقعی ہنس پڑی۔ اوہ اچھا، اسے کہتے ہیں پخ، ویسے میں نے محاورہ تو سنا ہوا تھا لیکن مجھے معلوم نہ تھا۔ بہرحال میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی، جولیا نے اصل بات پر آتے ہوئے کہا۔ لیکن اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا، اس کی کلائی پر ضربیں لگنا شروع ہو گئیں۔ اس نے چونک کر ریسٹ واچ کا بٹن دبایا، اور ونڈ بٹن کو مخصوص انداز میں دبا کر اس نے گھڑی کو منہ کے قریب کر لیا، ساتھ ہی دوسرے ہاتھ سے اخبار جولیا کے ہاتھ میں سے جھپٹ کر اپنے آگے کر لیا۔ ہیلو کیپٹن شکیل کالنگ، اوور۔ گھڑی میں سے کیپٹن شکیل کی آواز سنائی دی۔ یس عمران اٹینڈنگ، اوور، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، سر رولف کا اصل ٹھکانہ میں نے ڈھونڈ لیا ہے۔ بوڑھے ہیری کو وسکی کی 2 بوتلیں پلانی پڑی ہیں، تب جا کر وہ بولا ہے، اوور۔ دوسری طرف سے کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بتایا کیا ہے اس نے؟ اوور، عمران نے پوچھا۔ اس نے بتایا کہ سر رولف کا اصل ٹھکانہ کمیکا ہلز میں موجود ایک بڑی کیمیکل فیکٹری کے نیچے ہے، اور اس کیمیکل فیکٹری کے مینیجر کا نام ریچرڈسن ہے۔ ہمیں اس ریچرڈسن کو قابو کرنا ہوگا، تب ہی ہم اس اڈے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اوور، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ کمیکا ہلز؟ اوہ ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ رولف ہوٹل کے قریب پارک میں آ جاؤ، میں اور جولیا وہیں موجود ہیں، پھر یہاں سے جانے کا پروگرام بنا لیں گے۔ اور سنو، وہ بوڑھا ہیری اب کہاں ہے؟ اوور، عمران نے پوچھا۔ بوڑھا ہیری؟ وہ ابھی تک پینے میں ہی مصروف ہے، میں اسے اس کے کمرے میں چھوڑ آیا تھا۔ کیوں؟ اوور، کیپٹن شکیل نے چونک کر پوچھا۔ کچھ نہیں، تم فوراً وہاں سے چل پڑو، اور نگرانی کا خاص خیال رکھنا، ایسے لوگ عام طور پر ڈبل کراس بھی کرتے ہیں۔ اوور اینڈ آل، عمران نے کہا، اور پھر اخبار دوبارہ جولیا کی طرف پھینک کر اس نے گھڑی کا ونڈ بٹن دبا کر اسے آف کر دیا۔ تو تم نے اس لیے کیپٹن شکیل کو ہم سے علیحدہ بھیجا تھا؟ جولیا نے کہا۔ دیکھو جولیا، سر رولف 4 کارنرز کا انتہائی اہم عہدیدار ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ اس کا پتہ آسانی سے تو نہیں چل سکتا۔ میں نے تمہیں ہدایات دے کر صرف اس لیے بھیجا تھا کہ تم اس رولف کا حلیہ اور قد و قامت کا پتہ چلا لو۔ تم نے کارکردگی دکھائی اور ٹیم کو اس کی رہائش گاہ کی نگرانی کے لیے بھی بھیج دیا۔ اب اگر وہ چیک ہو گئے تو پھر مسئلہ بن جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ ایسے لوگ عام طور پر رہائش گاہیں صرف کھاتا پورا کرنے کے لیے ہی رکھتے ہیں، وہ وہاں رہتے نہیں ہیں۔ یہاں ایک بوڑھا ہیری ہے جو معلومات فروخت کرنے کا دھندا کرتا ہے، اسے کیپٹن شکیل کو تو بتا دیا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ اسے لازماً ڈبل کراس کرے گا، اس لیے میں نے چوہان کو کیپٹن شکیل کی نگرانی کے لیے مقرر کیا ہوا ہے، اور میں یہاں کیپٹن شکیل کے پیغام کے لیے ہی انتظار میں بیٹھا تھا، عمران نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ لیکن تم نے تو کیپٹن شکیل کو یہاں بلوا لیا ہے، اور اگر تم مجھے پہلے ہی بتا دیتے تو کم از کم میں ضد تو نہ ہوتی، جولیا نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔
کیپٹن شکیل کو یہاں بلوانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ فور کارنرز ہم تک خود بخود پہنچ جائیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ جولیا عمران کا فکرہ سن کر بکھلائے ہوئے انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھو بیٹھو، اطمینان سے بیٹھو۔ سنو، فور کارنرز کے ہیڈ کوارٹر میں داخلہ خاصا مشکل بلکہ تقریباً ناممکن بنا دیا گیا ہوگا، اس لیے اس کا آسان طریقہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ مخالف کو اپنے پاس بلوا لیا جائے اور پھر اطمینان سے لدے ہوئے ہیڈ کوارٹر میں داخل ہو گئے۔ کیسا آسان طریقہ ہے! یہ جاسوسی کا خاص راز ہے، اس کو پلے سے باندھ لو۔ لیکن اب کیا جائے؟ دوپٹہ تم نے پہن نہیں رکھا کہ اس کا پلہ ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، لیکن اگر انہوں نے یہیں فائرنگ کر کے ڈھیر کر دیا تو ضروری تو نہیں کہ وہ ہمیں زندہ ہیڈ کوارٹر لے جائیں، جولیا نے کہا۔ دنیا میں ضروری کوئی چیز بھی نہیں ہوتی، مثلاً ضروری نہیں کہ ہر عشق کا انجام شادی ہو اور ہر شادی کا انجام عشق ہو۔ دیکھو، ہیر رانجھا، سوہنی ماہیوال، ارے تمہیں تو شاید یہاں کی لوک داستانوں کا بھی علم نہ ہوگا۔ چلو سوئٹزرلینڈ کی مثالیں ہی لے لو، ضروری نہیں کہ لوجینا ڈارسن کی شادی ہو جائے، عمران نے کہا اور جولیا کی آنکھیں پھیلنے لگیں۔ اوہ، تمہیں سوئٹزرلینڈ کی اس قدر قدیم داستان کے کرداروں کا علم کیسے ہوا؟ جولیا واقعی بے حد حیران ہو گئی، کیونکہ لوجینا ڈارسن کی لوک داستان تو صرف سوئٹزرلینڈ کے دیہاتوں تک ہی محدود تھی اور انتہائی قدیم ترین لوک داستان سمجھی جاتی تھی۔ وہ ڈارسن بیچارہ روزانہ مجھے آ کر خبردار کرتا رہتا ہے کہ سوئس لڑکیوں میں وفا نام کی کوئی چیز نہیں، اس لیے میں باز آ جاؤں۔ لیکن میں ہر بار اسے یہی جواب دیتا ہوں کہ نہیں، تم غلط کہتے ہو، اگر ایسی بات ہوتی تو بیٹشا روگر کی شادی کبھی نہ ہوتی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور جولیا کی آنکھیں ایک بار پھر پھیلنے لگیں۔ اوہ، انتہائی حیرت انگیز، میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ تمہیں بیٹشا روگر کی داستان کا بھی علم ہوگا، یا آخر تم کیسے اس قدر معلومات حاصل کر لیتے ہو؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ عمران نے واقعی اسے حیران کر دیا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ جب آدمی ایک ہی فیلڈ میں ہو تو کچھ روحانی رابطے قائم ہو جاتے ہیں، اس لیے میرے روحانی رابطے ہی دنیا بھر کے عاشقوں سے ہیں اور وہ بیچارے اپنی اپنی داستانیں مجھے آ کر سناتے رہتے ہیں، عمران نے جواب دیا اور جولیا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ جواب گول کرنے میں واقعی تم دنیا بھر میں سب سے زیادہ آگے ہو، جولیا نے ہنستے ہوئے کہا۔ جب دنیا گول ہے تو پھر چوکور کا یہاں کیا کام؟ ہر چوکور کو گول ہونا چاہیے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے باقاعدہ دلیل دی اور جولیا بھی سر ہلاتے ہوئے ہنسنے لگی۔ اسی لمحے پارک کے دروازے سے کیپٹن شکیل اندر داخل ہوا تو وہ دونوں خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ اس وقت وہ سب اصل شکلوں میں تھے، اس لیے عمران نے ہوٹل میں پوچھ گچھ کرنے کے لیے خود جانے کی بجائے جولیا کو بھیجا تھا۔ کیپٹن شکیل تیز تیز قدم اٹھاتا سیدھا عمران اور جولیا کی طرف بڑھ آیا۔ اب کیا پروگرام ہے عمران صاحب؟ کیپٹن شکیل نے قریب پہنچتے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے اب مجبوراً دنیا میں جانا پڑے گا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ دنیا میں جانا پڑے گا؟ کیا مطلب؟ اس بار کیپٹن شکیل اور جولیا دونوں نے چونک کر پوچھا۔ ان دونوں کے چہروں پر حیرت تھی۔ جب جنت میں شیطان آیا تھا تو کیا ہوا تھا؟ دنیا میں جانا پڑ گیا تھا نا آدم و حوا کو، عمران نے کہا اور اس بار کیپٹن شکیل جیسا سنجیدہ آدمی بھی بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ لیکن اب شیطان بیچارہ کیا کرے جب آدم اسے خود جنت میں طلب کر رہا ہو، کیپٹن شکیل نے ہنستے ہوئے کہا۔ آدم کا کوئی قصور نہیں، بلکہ حوا کو دنیا کی رنگینیاں زیادہ پسند ہیں۔ لو، وہ آ گئے شیطان، عمران نے کہا اور کیپٹن شکیل اور جولیا چونک کر دیکھا۔ باقی 4 اسٹین گنوں سے مسلح افراد پارک کے دروازے سے داخل ہو کر تقریباً ان کے قریب پہنچ چکے تھے۔ وہ پھیل کر آ رہے تھے اور ان کا انداز بے حد جارحانہ تھا۔ خبردار، ہاتھ اٹھا لو ورنہ، ایک آدمی نے چیختے ہوئے کہا اور ساتھ ہی انہوں نے اسٹین گنوں کا رخ ان کی طرف کر لیا۔ میں تو جناب پہلے ہی ہینڈز اپ ہوں، حکم کا غلام ہوں جناب، عمران نے بڑے فدویانہ انداز میں کہا اور ساتھ ہی دونوں ہاتھ سر سے بلند کر لیے۔ جولیا نے بھی ہاتھ اٹھا لیے، جبکہ کیپٹن شکیل نے اس طرح ہاتھ اٹھائے جیسے وہ عمران کی وجہ سے مجبوراً ایسا کر رہا ہو۔ لیکن جولیا کو چونکہ عمران پہلے ہی اپنا پروگرام بتا چکا تھا، اس لیے اس کے چہرے پر کیپٹن شکیل کی طرح کوئی الجھن نہ تھی۔ ریکو، ویگن اندر لے آؤ جلدی، حکم دینے والے نے تیز لہجے میں اپنے ایک ساتھی سے مڑ کر کہا اور وہ دوڑتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پارک میں موجود دیگر افراد یہ صورتحال دیکھ کر تیزی سے ادھر ادھر ہو گئے تھے۔ ان میں سے کسی نے مداخلت کرنے کی کوشش نہ کی تھی، کیونکہ یہاں کا معاشرہ ہی ایسا تھا کہ کوئی آدمی دوسرے کے کسی کام میں مداخلت نہ کرتا تھا۔ چند لمحوں بعد ایک بند باڈی کی ویگن تیزی سے پارک میں داخل ہوئی
اور ان کے قریب آ کر رک گئی۔ اسی لمحے ویگن کا پچھلا دروازہ کھلا اور ایک اور مسلح آدمی نیچے اتر آیا، جبکہ وہ آدمی جسے ریکو کے نام سے پکارا گیا تھا ڈرائیونگ سیٹ پر تھا۔ چلو اندر، اور سنو، اگر ذرا بھی غلط حرکت کی تو گولیوں سے بھون ڈالیں گے، اس لیڈر نے کہا۔ لیکن عمران بڑے اطمینان سے چلتا ہوا آگے بڑھا اور ویگن کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے جولیا اور کیپٹن شکیل بھی تھے۔ اندر داخل ہوتے ہی جولیا اور کیپٹن شکیل چونک پڑے، کیونکہ ویگن کی ایک سیٹ پر چوہان بے ہوش پڑا تھا۔ اس کے سر پر ابھرا ہوا کومڑ صاف نظر آ رہا تھا۔ ویگن میں بھی 2 مسلح افراد موجود تھے۔ عمران، جولیا اور کیپٹن شکیل کو سیٹوں پر بیٹھنے کے لیے کہا گیا اور وہ تینوں خاموشی سے سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ 2 اور مسلح افراد اندر داخل ہوئے اور پھر انہوں نے اسٹین گنوں کی نالوں پر ان تینوں کے ہاتھوں میں کلپ ہتھکڑیاں ڈال دیں اور اس کے ساتھ ہی ویگن حرکت میں آ گئی۔ عمران بڑے اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا، جبکہ جولیا اور کیپٹن شکیل دونوں کے چہروں پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ وہ لیڈر جو اس ساری کارروائی میں حکم دے رہا تھا عمران کے سامنے والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے باس نے تو کہا تھا کہ تم انتہائی خطرناک آدمی ہو، لیکن تم تو کسی حقیر چوہے کی طرح گرفتار ہو گئے ہو، اس آدمی نے کہا۔ تمہارا باس ابھی صرف 3 ہے، جبکہ 4 اور پھر گریٹ چیف باس کے عہدے تک پہنچے گا۔ اس کے بعد اسے پتہ چلے گا کہ خطرناک کون ہوتا ہے اور کون نہیں ہوتا، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ، تم تو واقعی خطرناک آدمی ہو، تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہو گیا؟ لیڈر نے پوری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ ارے کمال ہے، تمہیں تو بڑے سیاستدان بننے کے پورے سیاسی موجود ہیں، ایک لمحے میں اپنا بیان بدل سکتے ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سنو، میرا نام والش ہے اور میں نمبر 2 ہوں۔ میں 4 کارنرز میں آنے سے پہلے ایکریمیا کی ایک سیکرٹ ایجنسی سے بھی متعلق رہا ہوں، اور وہاں میں نے پاکیشیا کے علی عمران کے کارناموں کی دھوم سنی ہوئی ہے، اور مجھے تم سے ملنے کا بے حد اشتیاق تھا۔ لیکن تم نے جس بھونڈے طریقے سے باس کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، اس سے میں بڑا مایوس ہوا ہوں۔ تمہاری یہ ساتھی ہوٹل میں پہنچی اور اس نے ایک بہرے کو رشوت دے کر سر رالف کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی، جس کی اطلاع مجھے مل گئی۔ اس کے بعد بوڑھے ہیری نے بھی اطلاع دے دی کہ ایک آدمی سر رالف کے بارے میں معلومات حاصل کرتا پھر رہا ہے۔ پھر تمہاری اس لڑکی نے اپنے ساتھیوں کو سر رالف کی رہائش گاہ کی نگرانی کے لیے جو ٹرانسمیٹر کال کی، وہ بھی ہم نے کیچ کر لی۔ اس طرح رہائش گاہ کی نگرانی کرنے والے بھی آسانی سے گرفتار کر لیے گئے، اور پھر اس لڑکی کی یہاں آمد بھی ہماری نظروں میں تھی، اور تمہاری جو ٹرانسمیٹر کال ہوئی وہ بھی ہم نے کیچ کر لی۔ میں نے باس سے اس بارے میں بات کی اور تمہارا نام بتایا، تو باس نے حکم دیا کہ تم سب کو زندہ گرفتار کر کے اس کے پاس پیش کر دیا جائے، اور پھر تم تینوں بھی بڑی آسانی سے قابو میں آ گئے۔ اس آدمی کی نگرانی کرنے والا یہ آدمی بھی ہماری نظروں میں آ گیا۔ یہ ساری باتیں بتانے کا میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ میں تمہیں بتا سکوں کہ تمہارے کارناموں کی دھوم شاید پسماندہ ملکوں تک ہی محدود ہوگی۔ یہاں ہم لوگ انتہائی جدید ترین وسائل کے مالک ہیں، اور 4 کارنرز نے تو یہاں ناراق میں ایسا جال پھیلایا ہوا ہے کہ ایک مکھی کے پروں کی حرکت بھی ہم سے چھپی نہیں رہ سکتی، والش نے بڑے فخریہ انداز میں کہا۔ معلومات کا شکریہ، لیکن اس کے باوجود سر رالف سے ملنے کے لیے تم نے یہاں کوئی بورڈ نہیں لگایا ہوا ہے۔ ہم دراصل سر رالف سے ملنے کے بے حد خواہش مند تھے، عمران نے کہا۔ اوہ، تو تمہارا مطلب ہے کہ تم نے یہ سب کچھ دانستہ کیا ہے تاکہ تم سر رالف تک پہنچ سکو، لیکن کیوں؟ تم ان سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ والش نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ سر رالف اور ڈیڈی کے بڑے پرانے خاندانی تعلقات ہیں۔ ڈیڈی نے کہا تھا کہ ناراق جا کر سر رالف سے ضرور ملنا، اور میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ڈیڈی کی ہدایت پر عمل نہ کروں۔ وہ بڑے سخت مزاج آدمی ہیں، کم از کم 2 گھنٹے تو کان پکڑ کر مرغا بننا پڑ جاتا ہے، عمران نے جواب دیا۔ والش چند لمحے تو خاموش بیٹھا عمران کو دیکھتا رہا۔ اس کے انداز میں تذبذب کا پہلو نمایاں تھا، جیسے کوئی فیصلہ نہ کر پا رہا ہو۔ پھر اسے فیصلہ کن انداز میں کندھے اچکائے اور جیب سے ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر باہر نکال کر اس کا بٹن دبا دیا۔ ٹرانسمیٹر سے ٹو ٹو کی آوازیں نکلنے لگیں۔ ہیلو ہیلو، والش کالنگ باس، اوور، والش نے کہا۔ یس باس اٹینڈنگ، اوور، دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ باس، عمران اور اس کے سارے ساتھیوں کو زندہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عمران سے میری بات چیت ہوئی ہے، مجھے حیرت تھی کہ وہ آخر اتنی آسانی سے کیسے گرفتار ہو گیا۔ وہ اب کہہ رہے ہیں کہ اس نے ایسا صرف آپ سے ملنے کے لیے کیا ہے، اوور، والش نے جواب دیا۔ مجھ سے ملنے کے لیے؟ وہ کیوں؟ اوور، دوسری طرف سے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا گیا۔ آپ خود بات کر لیجئے، میں تو انہیں پوائنٹ 30 پر لے جا رہا ہوں، لیکن اگر آپ واقعی اس سے ملنا چاہتے ہیں تو پھر اسے پوائنٹ 1 پر لے جایا جائے،
اوور، والش نے کہا۔ وہ انتہائی خطرناک آدمی ہے، اس کی باتوں میں مت آ جاؤ۔ میں نے جی سی ہیڈ کوارٹر بات کر لی ہے، وہ اسے اور اس کے ساتھیوں کو زندہ طلب کر رہے ہیں، ورنہ میرا پروگرام تو ان کی لاشیں بھیجنے کا تھا، اس لیے تم انہیں پوائنٹ 30 پر ہی پہنچا دو، اور خاص طور پر محتاط رہنا۔ اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ والش نے ٹرانسمیٹر آف کر کے واپس جیب میں ڈال دیا۔ اس کے چہرے پر اب پہلے سے بھی زیادہ حیرت کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ شاید اسے یقین نہ آ رہا تھا کہ عمران جیسے احمق اور سیدھے سادے آدمی کو مین ہیڈ کوارٹر پر بھی طلب کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کال کے سنتے ہی عمران کی آنکھوں میں ایک خاص چمک ابھر آئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اس اتفاق پر حیران ہو رہا تھا کہ قدرت اس کی کس طرح خود بخود مدد کر رہی ہے کہ وہ براہ راست فور کارنرز کے مین ہیڈ کوارٹر پہنچ جائے، ورنہ اس کے ذہن میں منصوبہ یہی تھا کہ وہ سر رولز کو قابو میں کر کے اس سے مین ہیڈ کوارٹر کے بارے میں معلومات حاصل کرے گا اور پھر اس میں داخل ہونے کی منصوبہ بندی کرے گا۔ لیکن اب سارا کام خود بخود ہو گیا تھا اور وہ پوری ٹیم سمیت مین ہیڈ کوارٹر میں داخل ہو رہا تھا۔ عمران کے نزدیک کرنل فیدی اور میجر پرمود کے مقابلے میں یہ اس کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ بڑے سے ہال کمرے کے درمیان ایک بیضوی میز کے گرد 5 کرسیاں پڑی ہوئی تھیں، جن میں سے 4 کرسیاں پر تھیں، البتہ ایک خالی کرسی پر پڑی ہوئی تھی۔ چاروں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے افراد آپس میں دبے دبے لہجے میں گفتگو کرنے میں مصروف تھے۔ اسی لمحے گفتگو کی کمرے کی ایک سائڈ کا دروازہ کھلا اور وہ چاروں چونک کر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ دروازے سے ایک ادھیڑ عمر آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کا سر انڈے کی طرح صاف تھا، لبوں پر گھنی مونچھیں موجود تھیں اور چہرے سے خاصا خوشحال اور لارڈ قسم کا آدمی لگ رہا تھا۔ اس کے جسم پر انتہائی قیمتی کپڑے کا جدید تراش کا سوٹ تھا۔ وہ بڑے باوقار انداز میں چلتا ہوا میز کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے قریب پہنچتے ہی وہ چاروں مؤدبانہ انداز میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ بیٹھ جاؤ، آنے والے نے، جو فور کارنرز کا گریٹ چیف باس تھا، باوقار لہجے میں کہا، اور ان چاروں کے بیٹھتے ہی وہ بھی خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تمہیں یہ اطلاع تو مل چکی ہوگی کہ فور کارنرز نے فی الحال مین مشن ملتوی کر دیا ہے، اور میں نے یہ خصوصی میٹنگ صرف اس لیے طلب کی ہے تاکہ اس بارے میں تمہارے ذہن صاف ہو سکیں۔ گریٹ چیف باس نے کرسی پر بیٹھتے ہی ان چاروں سے مخاطب ہو کر کہا، باس، ہم تو حکم کے غلام ہیں، وضاحت کی ضرورت ہی نہیں۔ ساتھ والی کرسی پر بیٹھے ہوئے لمبے تڑنگے آدمی نے کہا، نہیں، 3 مین مشن کے بعد تم لوگوں نے دنیا پر دراصل حکومت کرنی ہے، میں تو پھر بھی انڈر گراؤنڈ ہی رہوں گا، اس لیے تمہارے ذہن صاف اور واضح ہونے چاہیے۔ ویسے تم مجھے بتاؤ کہ مین مشن کے ملتوی ہونے کی تمہارے ذہن میں کیا وجوہات ہیں؟ گریٹ چیف باس نے مسکراتے ہوئے کہا، باس، میرے خیال میں تو ان ایشیائی جاسوسوں کی وجہ سے مین مشن ملتوی کیا گیا ہے، 3 نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور پھر باری باری باقی افراد نے بھی 3 کے خیال کی تائید کر دی۔ اسی بات کے لیے میں نے یہ میٹنگ طلب کی ہے، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ تمہارے ذہنوں میں یہی بات آئی ہوگی۔ لیکن کیا تم سمجھتے ہو کہ فور کارنرز ایسی عام سی تنظیم ہے کہ چند سرفرے ایشیائی ایجنٹوں کی وجہ سے اتنا بڑا مشن ملتوی کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، اس کی وجوہات دوسری ہیں۔ بنیادی وجہ ذہنوں کی تبدیلی والے پروجیکٹ میں اچانک پیدا ہو جانے والی خرابی ہے، اور یہ خرابی کم از کم 1 ہفتے میں دور ہو سکتی ہے۔ اور تمہیں معلوم ہے کہ فور کارنرز نے فیصلہ کیا ہے کہ بجائے پوری دنیا میں دہشت گردی اور قتل و غارت کر کے دنیا پر قبضہ کرنے کے، ذہنوں کو تبدیل کرنے والے پروجیکٹ کو استعمال کر کے دنیا پر قبضہ کر لیا جائے۔ ہم نے سپر پاورز میں اس پروجیکٹ کو نصب بھی کر دیا تھا، لیکن مین مشین میں اچانک خرابی پیدا ہو گئی ہے، اس طرح مشن رک گیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری چھوٹی چھوٹی اور بھی وجوہات ہیں جو قابل ذکر نہیں، اور جہاں تک ان ایشیائی سیکرٹ ایجنٹوں کا تعلق ہے، وہ سب کے سب ہیڈ کوارٹر پہنچ چکے ہیں۔ میں نے انہیں ہیڈ کوارٹر کے 0 سیکشن میں رکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی مین پروجیکٹ اوکے ہوگا، میں انہیں M سیکشن کے حوالے کر دوں گا، اور پھر ان کے دماغوں پر تفصیلی ریسرچ ہوتی رہے گی۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کے لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہو۔ ویسے بھی ان تینوں کی ذہنی صلاحیتوں کا مجموعہ، ہماری گریٹ سیکرٹ سروس بھی اب پوری طرح کام کرنے کے لیے تیار ہو چکی ہے، اور اگر یہ لوگ قابو میں نہ آتے تو ہمارے گریٹ ایجنٹ حرکت میں آ جاتے، اور پھر ان کے بچ نکلنے کی 1% بھی گنجائش باقی نہ رہتی۔ گریٹ چیف باس نے پوری تفصیل سے وضاحت کرتے ہوئے کہا، سر، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اچانک ایک سائڈ پر بیٹھے ہوئے آدمی نے کہا، یس ٹوٹو، بولو، کھل کر بات کرو۔ چیف باس نے چونک کر پوچھا، باس، میرے نقطۂ نظر سے ان لوگوں کو زندہ ہیڈ کوارٹر میں لے آنا
اور پھر انہیں کچھ دن تک اس طرح رکھنا انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ یہ لوگ جہاں تک میں انہیں سمجھتا ہوں کسی بھی لمحے ناممکن کو ممکن بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ٹو نے کہا۔ اوہ، میں سمجھ گیا، تمہیں واقعی علم نہیں ہے کہ یہ لوگ کس پوزیشن میں ہیں، اس سے تمہارے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے۔ اچھا ہے تم نے یہ بات کر دی، میں اب تمہیں ان کی پوزیشن دکھا دیتا ہوں، اس کے بعد مجھے بتانا کہ یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں، گریٹ چیف باس نے کہا، اور ساتھ ہی اسے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر ایک چھوٹا سا مائک نما آلہ نکال کر اسے منہ سے لگا لیا۔ ہیلو، انچارج 0 سیکشن، گریٹ چیف باس کالنگ۔ گریٹ چیف باس نے انتہائی باوقار لہجے میں کہا۔ یس باس، اکانو اٹینڈنگ یو۔ اس مائک کی دوسری سائڈ سے ایک آواز نکلی۔ فوراً اپنے سیکشن کے تینوں ریڈ ہالز کو کانفرنس روم میں پروجیکٹ کرو، گریٹ چیف باس نے کہا اور مائک واپس جیب میں ڈال لیا۔ چند لمحوں بعد کمرے کی ایک دیوار اس طرح روشن ہو گئی جیسے وہ اسکرین ہو، اور چند لمحے اس پر جھماکے ہونے کے بعد اس پر 3 مختلف ہال کمروں کے مناظر ابھر آئے۔ ہر ہال کمرے میں شیشے کے بڑے بڑے تابوت رکھے ہوئے تھے۔ ان تابوتوں میں رنگ برنگی تاروں کے گچھے نکل کر دیواروں میں لگے ہوئے پلگوں میں غائب ہو رہے تھے۔ ایک ہال میں 9 تابوت تھے، جبکہ دوسرے ہال میں 20 کے قریب تابوت تھے، اور تیسرے ہال میں تقریباً 15 تابوت تھے۔ دیکھا تم نے؟ یہ سب وہی ایشیائی ایجنٹ اور ان کے ساتھی ہیں۔ یہ تابوت کمپیوٹر کنٹرولڈ ہیں، اس میں سے یہ کسی بھی صورت باہر نہیں آ سکتے اور نہ حرکت کر سکتے ہیں، اور ان کے ذہنوں میں ابھرنے والے خیالات تک باقاعدہ ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ ایسا کرنا ضروری تھا تاکہ ان کی ذہنی صلاحیتوں کا مکمل گرافک ریکارڈ مرتب ہو سکے۔ بعد میں ان کے دماغوں پر ریسرچ کرنے میں یہ ریکارڈ کام آئے گا۔ گریٹ چیف باس نے فاتحانہ انداز میں اپنے ماتحتوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہ باس، ویری سوری، اب میں مطمئن ہو گیا ہوں، یہ لوگ کوئی حرکت نہیں کر سکتے، ٹو نے شرمندہ سے لہجے میں کہا، اور باس نے جیب سے دوبارہ وہی مائک باہر نکالا۔ اکانو، ان ہال کمروں کی حفاظت کرتے ہوئے گریٹ ایجنٹس کو پروجیکٹ کرو، گریٹ چیف باس نے کہا، اور مائک دوبارہ جیب میں ڈال لیا۔ دوسرے لمحے اسکرین پر جھماکا سا ہوا اور منظر بدلتا چلا گیا۔ یہ ایک وسیع و عریض میدان کا منظر تھا جس میں دور دور فاصلے پر 3 عمارتیں نظر آ رہی تھیں۔ ہر عمارت ایک منزلہ تھی۔ پھر اسکرین پر باری باری ہر عمارت کا کلوز اپ نظر آنے لگا۔ ہر عمارت کے باہر بے شمار افراد بڑے مستعد کھڑے نظر آ رہے تھے۔ یہ سب ایک ہی جیسی قد و قامت اور چہرے مہرے کے تھے، جیسے ایک ہی فیکٹری سے اور ایک ہی سانچے میں ڈھل کر آئے ہوں۔ ان کی تعداد سینکڑوں میں تھی۔ وہ ہر عمارت کے چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ ان سب کی پشت پر سرخ رنگ کے بیگ لدے ہوئے تھے۔ یہ ہیں گریٹ ایجنٹس، جن کے ذہنوں میں کرنل فریدی، عمران اور میجر پرمود تینوں کی مشترکہ ذہنی صلاحیتیں موجود ہیں۔ یہ نہ صرف ذہنی طور پر انتہائی تیز ہیں، بلکہ جسمانی طور پر بھی یہ ہر فن کی انتہا تک پہنچے ہوئے ہیں۔ کیا ان کی موجودگی میں تابوتوں میں پڑے ہوئے افراد کوئی حرکت کر سکتے ہیں؟ گریٹ چیف باس نے بڑے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ واقعی سر، 1% بھی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اب ہم پوری طرح مطمئن ہیں، ٹو نے ہی جواب دیا۔ گڈ، گریٹ چیف باس نے مطمئن لہجے میں کہا، اور جیب سے مائک نکال کر اس نے اکانو کو پروجیکٹ آف کرنے کی ہدایت دے دی اور مائک دوبارہ جیب میں ڈال لیا۔ ویسے بھی یہ 0 سیکشن میں ہیڈ کوارٹر میں ہونے کے باوجود مین ہیڈ کوارٹر سے بالکل علیحدہ ہیں، اس لیے چاہے کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے، مین ہیڈ کوارٹر کو کسی قسم کا کوئی خطرہ پیش آ ہی نہیں سکتا، گریٹ چیف باس نے کہا۔ یس باس، ہم سمجھ گئے ہیں باس، سب نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اچھا، اب چند دوسری باتیں بھی کر لیں۔ میں نے مین مشن کی مکمل پلاننگ بدل دی ہے، اس لیے نئی ہدایات تمہارے سینٹر میں پہنچ جائیں گی، اور پھر تم نے ان ہدایات کے مطابق سپر پاورز کا کنٹرول سنبھال لینا ہے۔ باقی رہیں چھوٹی حکومتیں تو وہ خود بخود ہمارے کنٹرول میں آ جائیں گی، چیف باس نے کہا۔ سر، وہ ٹارگٹ مشن میں کیا خرابی تھی؟ اچھا تھا کہ دنیا پر ہماری طاقت کا روب بیٹھ جاتا، اس کے بعد کسی کو سر اٹھانے یا بغاوت کرنے کا خیال تک نہ آتا، 4 نے پوچھا۔ وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ براعظم ایشیا کے آدھے سے زیادہ حصے کو تباہ کرنے کے لیے ٹارگٹ فکسڈ ہے اور اسے ایک لمحے میں آپریٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ذہنوں کو تبدیل کرنے والے پروجیکٹ کے بعد اس کی ضرورت ہی پیش نہ آئے گی۔ فی الحال تو یہ پروجیکٹ 4 سپر پاورز میں سیٹ کیے گئے ہیں، یعنی کریمیا، روسیا، شوگران اور گریٹ لینڈ میں۔ ان کے کنٹرول میں آنے کے بعد
باقی دنیا کے تمام ممالک میں بھی ان پروجیکٹس کو ایک طویل المیعاد منصوبے کے تحت سیٹ کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد پوری دنیا قیامت تک کے لیے ہمارے کنٹرول میں آ جائے گی۔ لیکن اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو پھر ٹارگٹ مشن آپریٹ کر دیا جائے گا، اور اس طرح دنیا کو خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ فور کارنرز کس قدر تباہ کن صلاحیت رکھتی ہے۔ گریٹ چیف باس نے کہا۔ اوکے باس، آپ واقعی بہت ذہین ہیں، 4 نے کہا، اور گریٹ چیف باس مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، اور اس کے ساتھ ہی باقی چاروں بھی کھڑے ہو گئے۔ اوکے، اب تم سب اپنے اپنے سیکشنز میں جاؤ اور مین مشن پر ورک کرنے کے لیے تیار رہو۔ گڈ بائے، گریٹ چیف باس نے کہا، اور تیز تیز قدم اٹھاتا واپس دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔